بشرا بی بی کو جب بتایا گیا کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ میرا کوئی وکیل آئے گا تو میں اس کے بعد جو رہائی کے دستخط ہوتے ہیں اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر سگنیچر کروں گی. جب میں وہاں پہنچا تو انہیں بتایا کہ باہر جو ہے وہ پورے ملک کا میڈیا اور عمر ایوب صاحب اور سواتی صاحب اور دیگر قائدین جو ہیں وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو گیٹ نمبر 5 سے جو ہے وہ باہر نکالا جائے گا. اس کے اوپر بی بی صاحبہ نے ایگری کیا کہ میں جہاں پہ میری گاڑیاں اور میرا سٹاف اور میرے لوگ کھڑے ہیں میں اس طرف جاؤں گی. لیکن ہمیں دھوکہ دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں اور سٹاف کو جو ہے جا کر بتائیں کہ گیٹ نمبر 3 پہ آئیں. جب میں بتانے آیا تو اس کے بعد مجھے روک لیا گیا اور مجھے وہیں روک کے رکھا گیا. نہ مجھے باہر نکلنے دیا گیا, حراست میں رکھا گیا, حبس بیجا میں رکھا گیا اور نہ مجھے اپنے ساتھیوں تک یہ پیغام دینے کے لیے باہر آنے دیا گیا. مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے. مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں میڈیا نہ دیکھ لے. مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جیسے رات کے اندھیروں میں اپنے جرائم کرتے ہیں وہ جرم ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیا جانا تھا. ظلم کی بات تو یہ ہے کہ ایک ظلم کربلا کے میدان میں ہوا تھا. آج محرم 6 محرم ہے. 6 محرم کے دن پاکستان کے اندر پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ہم منہ چھپاتے پھریں گے کہ ہم کہاں جائیں. ان کو آج توشہ خانہ کیس نمبر 3 میں عمران خان صاحب کی اور توشہ خانہ کیس نمبر 2 میں بشرا بیگم صاحبہ کی جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی. فرد جرم یہ ہے کہ جو طائف ہیں وہ ڈائریکٹ لے لیے گئے, وہ توشہ خانہ کے تھرو نہیں گئے. دوسرا فرد جرم یہ ہے کہ جو قیمتیں لگائی گئیں وہ قیمتیں کم ہیں جبکہ قیمت اس کی زیادہ ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب چیف پروٹوکول آفیسر آتا ہے باہر سے تو وہ ایم ایس کے حوالے کرتا ہے گفٹس, وہ توشہ خانہ میں جاتے ہیں. اگر توشہ خانہ میں گفٹ نہیں گئے تو آپ نے ریکارڈ کہاں سے حاصل کیا؟ نمبر 2, اگر اسسمنٹ کم کی گئی تو اسسمنٹ کس نے کی؟ کیا وہ توشہ خانہ کے اپریزرز نے نہیں کی؟ کیمرا ڈویژن کے اپریزر نے نہیں کی؟ وہ انہوں نے کی. آپ نے اس کو کمپیئر کیا پرائیویٹ اپریزر کے ساتھ. پرائیویٹ اپریزر ہم نے تو تحفے لیے اور ہم نے ان کو بیچ دیا, تو آپ نے اسسمنٹ کیسے کی؟ آپ نے تصویریں دکھا کے اسسمنٹ کی. تصویر دیکھ کے نہ کیرٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا کہ 21 سے 22 کا ہے, نہ کوئی گھڑی جس کے اندر ڈائمنڈ لگے ہوں اس کی اسسمنٹ کوئی کر سکتا ہے. یہ تمام بے ایمانی کیا آپ نے فجنگ کی ہے, اپنے ریکارڈ کو ڈسٹرب کیا ہے, اس کو فج کیا ہے, اس کو تبدیل کیا ہے, گواہوں پہ آپ نے پریشر ڈالا ہے. دوسرا جو غیر قانونی کام آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ نیب کی سیکشن 17D پروویژن آف دا کوڈ آف ٹو اپلائی, انگلش میں پڑھ دیتا ہوں, اردو میں پڑھ دیتا ہوں. A person accused of more offences than one of the same kind during the space of any number of years from the first to the last of such offences may be charged with and tried at one trial for any number of such offences. کوئی ملزم اگر ایک سے زائد ایک جیسے جرم میں ملوث ہو, بے شک اس کے جرائم کئی سالوں پہ محیط ہوں, تو تمام جرموں کا ایک ہی ٹرائل کیا جائے گا. یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. مال مقدمہ بھی وہی ہے, سال بھی وہی ہیں 3.5 سال, اور ملزم بھی وہی ہیں اور گواہان بھی تقریباً وہی ہیں, محکمہ بھی وہی ہے. تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 15-16 کیس بنائیں اور ہر کیس پہ 14 سال جو ہے قید دیتے چلے جائیں. قانون اس بات کو نہیں مانتا. ہم اپنا استحقاق محفوظ رکھتے ہیں. ڈس آنیسٹ انویسٹیگیشن اور ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کلاس موجود ہے جس کی سزا تقریباً جو ہے وہ 7 سال ہے. ہم ڈیمیجز بھی کلیم کریں گے اور چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب اور کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم جو اس میں شامل تھی ان کے خلاف لازمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تھینک یو ویری مچ.